من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واختلف فی نحو عرفت زیدا من ہوا فقیل جملۃ الاستفہام حال ورد بأن الجملة الإنشائية لا تكون حالا وقيل مفعول ثان على تضمين حرف معنى علم ورد بأن تضمين لا ينقاس وهذا الترقيب مقيس وقيل إلى الأخير. آغایون یہ جو جملہ ہے عرفت زیدن من ہوا، اس کی ترکیب میں من ہوا کیا ہے، اس میں نحویوں کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے۔ اختلاف کی وجہ کیا ہے کہ جی آیا عرفہ دو مفعولی ہے یا دو مفعولی نہیں؟ اچھا، یہ پھر اختلاف کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ عرفہ علم کی معنی میں ہے اور علم دو مفعولی ہے، یا لہذا یہ بھی کیا ہو گیا، دو مفعول۔ بات واضح ہے آگے۔ پھر انہوں نے جو ترکیب کی ہے، جو کہتے ہیں کہ عرفہ دو مفعولی ہے اور کیونکہ عرفہ علم کی معنی میں ہے اور دو مفعولی ہے، انہوں نے ترکیب کیا کی ہے، عرفت زیدن، عرفت فعل فاعل، زیدن اس کے لیے پہلا مفعول، من ہوا یہ پورا جملہ جو ہے وہ عرفتر کے لیے کیا واقع ہوگا، دوسرا مفعول۔ ایک ترکیب آ گئی، ٹھیک ہے بھائی۔ لیکن بعض نے کہا کہ یہ دیکھیے عرفہ علم کی معنی میں اس طرح نہیں کہ آپ کی مرضی ہے، جسے چاہیں قیاسی مسئلہ ہو، قاعدن اور قانون تو جسے چاہیں آپ جو ہے وہ علم کی معنی میں بنا دیں، نہیں، بلکہ یہ سماعی مسئلہ ہے، سماعی نہیں آگا، سماعی مسئلہ ہے، سماع کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جہاں جہاں پر عربوں نے جس لفظ کو علم کی معنی میں استعمال کیا ہوگا اس کو استعمال کریں گے، ورنہ نہیں کریں، اور عرفہ علم کی معنی میں استعمال ہے، لہذا من ہوا اس کے لیے دوسرا مفعول نہیں بنے گا، عرفہ ایک مفعول ہی رہے گا۔ تو سوال ہوگا، اگر سکوات بات واضح ہو رہی ہے، سوال ہوگا کہ جی پھر عرفت زیدن من ہوا دوسرا مفعول نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے کوشش کی کہ جی یہ حال ہے۔ کس سے حال ہے؟ زیدن سے۔ تو پھر اس کو بھی رد کر دیا گیا، جی حال آپ کہتے ہیں کہ حال تو وہ چیز ہوتی ہے، حقیقت میں حال ایک خبر دینا ہوتی ہے۔ کس کی خبر؟ ذوالحال کی حالت کے بارے میں خبر ہوتی ہے۔ آگے واضح؟ کس چیز کو رد کر رہے ہیں ہم؟ حال کو۔ جی من ہوا حال ہے زیدن سے، تو انہوں نے اس کو اس طرح رد کیا کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ حال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذوالحال کے حالت کی خبر دے، خبر دے، یعنی جملہ جو حال واقع ہو وہ ایسا ہو جو کیا ہو، خبریہ۔ اور من ہوا کیا ہے؟ استفہامیہ۔ کیا ہوتا ہے؟ خبریہ انشائیہ، لہذا حال واقع نہیں ہو سکتا۔ واضح ہو گیا ان بات؟ ابھی کہا جی حال بھی واقع نہیں ہو سکتا، مفعول ثانی بھی واقع نہیں ہو سکتا، کچھ تو کریں، عبارت میں آ گیا ہے، ترکیب کریں۔ کہتے جی بس ایک ہی ترکیب رہتی ہے، عرفت زیدن من ہوا، اس کو یہاں بدلے استعمال قرار دیں یا بدلے کل قرار دیں۔ کس سے بدلے استعمال قرار دیں؟ یعنی زیدن سے، یا بدلے کل قرار دیں، کس سے؟ زیدن سے۔ بات واضح ہوئی گئی؟ بس یہی عبارتیں دیکھیں۔ واختلف فی نحو عرفت زیدن من ہوا، اختلاف کیا گیا ہے اس طرح، اگر فقط نم مثال میں، اس طرح کی اور بھی جو مثالیں آپ بنائیں گے ان میں بھی کیا، فقیل جملۃ الاستفہام حال، کہا گیا کہ جی استفہام کا جملہ حال ہے، ادھر ایک چیز محذوف مانی کا تاکہ استدلال معلوم ہو جائے۔ ورد، اس کو رد کیا گیا۔ کیسے رد کیا گیا؟ جی حال تو یہ ہوتا ہے کہ ذوالحال کے حالت کی خبر دینا، ورد بأن الجملہ الانشائیہ لا تکون حالا، اور جو جملہ انشائیہ ہے وہ حال واقع کیونکہ یہ خبر نہیں دیتا۔ واضح ہو گیا ان بات؟ وکیل مفعول ثان علی تضمین عرف معنی علم، کہا گیا کہ جی یہ مفعول ثانی ہے۔ کیل مفعول ثان، یہ کون مفعول ثانی ہے؟ من ہوا۔ کس کے لیے؟ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ جی عرفہ میں معنی ہے کس کی؟ علم کی۔ ورد، اس کو رد کیا گیا ہے کہ بأن تضمین لا ينقاس،
یہ جو ہے تضمین کہ جی فلاں فعل علم کی معنی میں ہے، یہ کیاسی مسئلہ نہیں کہ آپ کی مرضی ہو جس کو چاہیں بنا دیں، بلکہ کیا ہے سماعی. شاباش. وہذا ترقیب مقیسن کس کا سیگا ہے؟ مفعول کا. کس نے کہا مفعول کا؟ کس نے کہا؟ آپ. ہاں مفعول ہے جس نے کہا صحیح ہے. کیسے وہ تھوڑا بتائے. ہاں مقیس مفعول ہے نا. کیسے مفعول ہے؟ کس چیز سے؟ اصل میں کیا ہوگا؟ اصل فعل کیا ہوگا اس کا؟ قاس یقیس باع یبیع بائع مبیع. یہاں پر بھی یہی ہوگا، مبیع کے وزن پر مقیسن ہوگا. وہذا ترکیب مقیس، یعنی یہ کیا کیا ہے آپ نے، اس سے یہ ترکیب کی ہے. وکیل بدل من المنصوب، اور کہا کیا ہے کہ یہ بدل ہے منصوب سے. کس منصوب سے؟ زیدن سے. عرفت زیدن منصوب لکھا ہوا اس کا. ثم مختلف، پھر اختلاف ہو گیا ان کا جی آپس میں. بدل اشتمال، بعض نے کہا کہ بدل اشتمال ہے. وکیل بدل کل، اور بعض نے کہا بدل کل ہے. والاصل، اور بدل کل مانیں گے تو یعنی اصل کیا ہوگا؟ عرفت شان زیدن، میں زید کی شان کو جانتا ہوں. بدل استعمال کسے کہتے ہیں؟ اگر اس طرح پڑھ لیں تو پھر کافی ہو گیا، لیکن بدل استعمال کسے کہتے ہیں؟ بدل استعمال ہدایہ سمجھ کا مدلول مدعو کے مدلول کے بعد متعلق کو، یعنی سید ادھر. اور جو ہے وہ بدل جز من الکل کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ ابھی بھی جز کا، یہ بھی جز. چلو ٹھیک ہے، جو میں سمجھاؤں وہ سنیے. بدل استعمال، بدل استعمال سے مراد ایسی چیز ہے جو بیان کرے اس خصوصیت کو جو مبدل منہ میں موجود ہو. واضح ہو گیا ان بات؟ بیان کرے گا بدل استعمال اس خصوصیت کو جو مبدل منہ میں کیا ہوگی؟ موجود. اعجبنی زید ریحہ، مجھے تعجب میں ڈالا. کس نے؟ زید نے نہیں، خوشبو نے. اور وہ خوشبو کیا ہے؟ اس کے اندر موجود. واضح ہو گئی؟ اسی طرح کرے گا آسان ہو جائے گی. بدل دلالت کرے گا خصوصیت میں یا ایسی چیز میں جو مبدل منہ میں کیا ہو؟ موجود. واضح. بدل کل باقی آپ پڑھ کر آئیں. بدل کل یعنی مبدل منہ کا کل جو چیز ہے اسی پر دلالت. مثلا جاء زید اخوک، زید آیا میرے پاس. وہ کون زید؟ اخو کا، پورا کا پورا وہی جو تمہارا بھائی ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں. یہاں پر ابھی کیسے تطبیق کریں گے؟ مسئلہ تو ادھر ہے. ترجمہ کریں نا، اس طرح تو نہ گزر جائیں. عرفت زیدن من ہوا، ایک مرتبہ بدل استعمال، یعنی میں زید کو جانتا ہوں. من ہوا اس کا بدل استعمال. کون ہے؟ کون ہے یعنی اس کی خصوصیت کو جانتا ہوں میں. کیا کہ علم ہے اس کے پاس، سخاوت ہے، جود ہے، کیا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ بدل استعمال. بات واضح ہو گیا کہیں؟ آ جائیے بدل کل کس طرح کریں گے جی؟ علم تو زیدن من ہوا، کون ہے یعنی میں یہ جانتا ہوں اس کی شان حیثیت کیا ہے. تمہارا بھائی ہے، تمہارا بیٹا ہے، کیا ہے. اسی وجہ سے کہا کہ اگر بدل کل مانیں گے یعنی یہ جو ہے عرفت تو زیدن من ہوا یعنی عرفت تو شان زیدن، زید کی شان کو، حیثیت کو جانتا ہوں کہ تمہارا بھائی ہے، تمہارا بیٹا ہے، تمہارا نواسا ہے، کیا ہے. بات واضح ہو گئی سب کے لیے؟ یہ بدل استعمال میں کس طرح معنی کی اور بدل کل میں کس طرح معنی. وعلى القول بأن عرف بمعنى علم هل يقال إن الفعل معلق أم لا؟ قال جماعة من المغاربة اذا قلت علمت زيدا لأبوه قائم او ما ابوه قائم. آگا توجہ کیجیے گا. آگا سید حیدر کہتے ہیں کہ اگر ہم مان لیں کہ عرف علمت کی معنی میں ہے تو پھر اس مثال کی طرف توجہ کیجیے گا، اسکرین کی طرف توجہ نہ کیجیے گا. کیا علمت زیدن لأبوه قائم، یہ علمت کی ایک مثال. اگر اس کو ہٹا کر رکھ لیں عرفت زیدن لأبوه قائم،
بات کو سمجھیے گا، علیحدہ ایک بات شروع ہو گئی کہ اگر ہم مان لیں عرفہ کو کہ عرفہ کس کی معنی میں ہے، یا خود علم کی ایک مثال پیش کریں گے، اس کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے کہ یہاں پر خود علم یا عرفہ عمل سے معلق ہوئے ہیں یا عمل سے معلق نہیں؟ واضح ہو کوئی بات؟ آغا کمیل کیسی مثال؟ علم تو زیدن لابوہ قائم، تو کہا کہ جی علم تو زیدن، زیدن پہلا مفعول اور لام صدارت طلب ہے، اس نے کیا کر دیا ہے، علم تو کو معلق کر دیا ہے عمل کرنے سے، اس وجہ سے ابوہ قائم اس کے لیے کیا ہوگا، دوسرا۔ بعض نے کہا کہ تعلیق واقع ہوگی، عرفت میں یہی مثال لے کر آئیں، عرفت تو زیدن لابوہ قائم، یعنی کیا، زیدن پہلا مفعول، لام نے جو ہے وہ اسی عرفت کو عمل سے کیا کر دیا ہے، اور ابو قائم جالا عمل معلق کرنے کی وجہ سے ابو قائم یہ مفعول کی جگہ پر ہوگا، کون سے مفعول کی جگہ پر، دوسرے۔ یعنی بعض نے کہا کہ یہاں پر تعلیق واقع ہوگی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پر تعلیق واقع نہیں ہوگی۔ کیوں آگا تعلیق واقع نہیں ہوگی؟ سمجھیے گا، آگا تعلیق وہاں پر ہوتی ہے جہاں خود پہلے فعل میں صلاحیت ہو کہ عمل کرے، بعد میں آ کر ایک چیز اسے روک دے کے پھر ہم کہیں کہ یہ عمل سے کیا ہو گیا ہے، معلق۔ واضح بات؟ کس کے لیے دلیل پیش کر رہے تھے کہ یہاں پر تعلیق واقع نہیں؟ کیوں؟ تعلیق وہاں پر واقع ہوتی ہے کہ جہاں پر فعل میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ جملے یہ صلاحیت موجود ہو کہ عمل کر سکے، لیکن کوئی اور چیز آ کر اسے کیا کر دے، روک دے۔ کہتے ہیں کہ اگر لا نبی ہوتا تو علم تو زیدن ابوہ قائم، تو لفظی طور پر کیونکہ جملہ ہے پہلے ہی علم تو وہاں پر عمل ہے، اگر جملے میں عمل لفظی نہیں ہوتا نا بلکہ کیا ہوتا ہے، مالن، اور ل کے بعد بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مالن کیا ہوگا، منصوب، لہذا یہاں پر کوئی تعلیق واقع نہیں ہوئی۔ اگر ان بات سمجھ میں آ گئی، تعلیق کیوں نہیں واقع ہوئی، کون بتائے گا؟ تعلیق کیوں نہیں واقع؟ ہاں آغا احمد فہد احمد جعفری، جی آغا۔ شاباش، جس یہاں پر فعل میں صلاحیت موجود ہو کہ لفظی طور پر نصب دے سکے، شاباش، اور کیوں نہیں موجود؟ علم تو شاباش، کیونکہ جملے میں محلن کہاں پر نصب دے گا، لفظی طور پر محلن نہیں عمل کرے گا، پہلے ہی عمل نہیں کر سکتا تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ لام نے آ کر عمل سے روک دیا ہے، لہذا کوئی تعلیق واقع نہیں ہوئی۔ واضح ہے ان بات؟ وعلی القول بان عرف بمعنی علم، اس قول کے بنیاد پر کہ جی عرف علم کی معنی میں ہے، فہل یقال، تو پھر کہا جائے گا ان الفعل معلق ام لا، کہ جی فعل علم یا عرف معلق ہوتا ہے یا معلق ہے؟ اس مثال میں جو بعد میں پیش کریں گے، قال جماعت من المغارب، تو ایک جماعت ہے یورپی یونین کی، اس نے کہا ہے کہ مغارب سے کیا مراد ہے گا، مغرب کیا یعنی بتانے والے، مغرب سے کیا مراد ہے؟ یہ کچھ جو عرب ہیں ممالک، جس طرح مثلا یہ مصر ہو گیا، تیونس ہو گیا، ان کو مغارب شمار کرتے ہیں، یعنی یہ عرب ہیں لیکن مغرب میں واقع ہیں، مصر اور تیونس۔ قال جماعت من المغارب، مغارب کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ اذا قلت علمت زیدن لابوہ قائم، یا یہ کہیں علمت زیدن ما ابوہ قائم، یا اس طرح اور تبدیل کریں، عرفت زیدن لابوہ قائم، عرفت زیدن ما ابوہ قائم، فالعامل معلق عن الجملہ، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر عامل جملہ سے معلق ہے، کون سا عامل؟ عارف، شاباش، کس جملے میں عمل نہیں کر رہا، کس جملے میں؟ لابو قائم میں، شاباش، وہو عامل فی محلہا، آگے کیا اعراب دیں گے، کون بتائے گا؟ جو بتائے گا 100 روپیہ مجھے دے گا۔ نصب کیوں؟
چلو آپ نہ بتائیں. ہاں سید ماشاء اللہ 100 روپیہ ہے آپ کے پاس؟ پھر بتائیں. جی ہاں بتائیے. کیوں؟ کس کے لیے؟ نہیں اگر عامل جو ہے پھر یہ خبر کس طرح اس کے واقع عامل مبتدا ہے نکرہ نصب جو ہے وہ معرفہ خبر اس طرح ہوتا ہے. چلو 10 روپے آپ جمع کر لیں میں ہی بتاتا ہوں. وہ عامل کیوں آپ بتا رہے آپ کس سے نہیں وہ عامل فی محلہا. آپ کو یاد ہے کہ اس میں فعل وہی عمل کرتا ہے اس میں فاعل جو فعل عمل کرتا ہے. وہ یعنی یہ فعل عامل ہے فی محلہا. کس کی محل میں؟ کس کی محل میں؟ جملے کی محل میں. کیا عمل کرتا ہے؟ النصب نصب کا عمل کرتا ہے. واضح ہو گئی بات. وَهُوَ عَامِلٌ فِي مَحَلِّ النَّصْبَ. وہ جملے کی محل میں وہ فعل جو معلق ہو گیا ہے وہ جملے کی محل میں عمل کرے گا. کس کا عمل کرے گا؟ نصب کا. واضح ہو گئی بات ابھی. علی انہا کس بنیاد پر یہ محل منصوب کر پائے؟ علی انہا مفعول ثان اس وجہ سے کہ یہ جملہ مفعول ثانی ہے. وخالف فی ذلک بعضهم اور بعض نے اس میں مخالفت کی ہے کہ جی یہ جملہ یہ فعل معلق نہیں اس میں مخالفت. انہوں نے کہا کہ معلق ہے انہوں نے کہا کہ معلق ہے نہیں. کیوں؟ لأن الجملۃ حکمها فی مثل هذا کیونکہ جو جملہ ہوتا ہے اس کا حکم اس طرح کی مثالوں میں ان تکون فی موضع نصب میں ہوتا ہے. یعنی اگر یہ نب بھی ہوں خود بخود محلاً منصوب ہوتے ہیں پہلے سے ہی لفظاً وہاں پر عامل عمل کرتا ہی نہیں. الا ان یؤثر العامل فی لفظها ہاں سوائے اس کے کہ عامل اگر اس کے لفظ میں عمل کرتا. وَإِن لَّمْ يُوجَدْ مُعَلَّقٌ اور جو ہے وہ کوئی معلق نہ ہوتا. وَذَلِكَ أَنَّهُ عَلِمْتُ زَيْدًا اور وہ اسی طرح دیکھیے علمت زیدن ابو قائم کی طرح ہی ہے. علمت زیدن ابو قائم میں بھی علمت عمل لفظی طور پر نہیں کر سکتا. کیوں اگر نہیں کر سکتا؟ کیونکہ کیا ہے جملہ. کس کا آگا؟ جی جی لأن الجملة حکمها تحقیق جو جملہ ہے اس کا حکم فی مثل هذا اس طرح کی مثالوں میں کیا ہوتا ہے؟ ان تکون فی موضع نصب میں ہوتا ہے. یعنی وَأَلَّا يُؤَثِّرَ الْعَامِلَ فِي لَفْظِهَا اور عامل اس کے لفظ میں عمل نہیں کرتا. وَإِن لَّمْ يُوجَدْ مُعَلَّقٌ اگرچہ معلق نہ بھی ہو. کیوں نہیں عمل کرے گا؟ اگر جملہ ہے کیسے عمل کرے اس میں؟ وَذَلِكَ اور وہ اسی طرح یہ دیکھیے علمت زیدن ابو قائم یعنی اس طرح ہے علمت زیدن ابو قائم کی طرح ہے کوئی فرق نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تنبیہ فائدۃ الحکم علی محل الجملۃ فی التعلیق بالنصب ظہور ذلک فی التابع فتقول عرفت من زید وغیر ذلک من امورہ. اگر ابھی یہاں پر کریں کہ آپ نے یہ کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جی یہ مفعول یہ جو جملہ اگر فعل قلبی ہو تو عمل سے معلق ہو جائے گا اور بعد میں جو جملہ ہوگا وہ مفعول کی جگہ پر ہوگا محلاً منصوب ہوگا. یہ جو آپ نے محلاً منصوب پر تعلیق کی صورت میں محلاً منصوب جملہ یہ حکم لگائے اس جملے حکم کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس حکم لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعد میں کوئی چیز اگر اس پر تابع لے کر آئیں یعنی اس جملے پر کوئی عطف کریں تو وہاں پر نصب کیا ہو جائے گی؟ ظاہر فتح ظاہر ہو جائے گی. کیونکہ یہ جملہ محلاً منصوب ہے تو لہذا جو چیز اس پر عطف ہوگی وہ کیا ہوگی؟ منصوب ہی ہوگی. بات ہے آگے دیکھیے عبارت فائدۃ الحکم حکم کا فائدہ کس پر؟ علی محل جملہ کی محل میں. کس صورت میں؟ تعلیق کی صورت میں. کون سا حکم ہے؟ بالنصب. نصب کا جو حکم لگاتے ہیں. فائدہ کیا ہے؟ فائدۃ الحکم مبتدا ابھی اسی خبر آ رہی ہے. ظہور ذالک وہ ظاہر ہو جائے گی کون؟ نصب. کس میں ظاہر ہوگی؟ تابع میں. فتقول عرفت من زید آگے کیا پڑھیں گے؟ شاباش. غیر کیوں پڑھیں گے؟ کس وجہ سے نصب ظاہر ہوا ہے؟ من زید. اگر دیکھیے عرفت فعل فاعل فعل قلبی
لیکن من آنے کی وجہ سے اس نے مفعول میں عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے من مبتدا زید اس کے لیے کیا ہے خبر، یا من خبر مقدم زید مبتدا ہے، پورا جملہ کیا واقع ہو رہا ہے مفعول، اور محلاً کیا ہے منصوب، جس کے بعد اگر اس پر ہم نے غیر کو عطف کر دیا تو اس کو بھی کیا کریں گے منصوب، یعنی میں زید کو جانتا ہوں اور اس کے علاوہ جو اس کے دیگر امور ہیں اس کو بھی جانتا ہوں، یعنی وہ کیا کیا کرتا ہے، کیا کیا اس کی خوبیاں ہیں اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ جی آگا کون غیر ہے یہاں کون آگا دوبارہ سوال پوچھیے۔ ہاں ایک ہی ہوگا، عرفہ کی معنی میں یہ علمت کی معنی میں ہم نے نہیں لیا، کیونکہ جو بات یعنی اتفاقی چیز ہے اس کو لیا ہے، دو مفعول ہی نہیں ہے۔ آگے بات سمجھی نا، عرفت زیدن یعنی من زیدن، وہ اس کے عرفہ کے لیے ایک ہی مفعول چاہیے تھا، یہ اس کی جگہ پر ہے، غیر ذالک اسی پر کو ہم نے عطف کیا ہے۔ الجملۃ الرابعۃ المضاف الیہا ومحلها الجر ولا یضاف الی الجملۃ الا ثمانیۃ، اور ہماری بحث آگے یاد رکھیے گا کہ اس میں تھی ایسے جملوں کے بارے میں تھی جن کے لیے محلی اعراب ہوتا ہے۔ چوتھا جملہ یہ کہ مضاف الیہ، ہر وہ جملہ جو مضاف الیہ ہوگا اس کے لیے محلی اعراب ہوگا، کیا محلی اعراب ہوگا؟ جر، محلاً مجرور ہوگا۔ اور فرماتا ہے کہ جملے کی طرف فقط اور فقط جو مضاف ہوتی ہیں 8 چیزیں ہیں، 2 فعل میں سے، 2 حرف میں سے، 4 اسم میں سے۔ فعل آگا مضاف ہوتا ہے؟ نہیں، آپ نے بھی قبول کر لیا ہے، 8 کے 8 اسم ہیں، یعنی جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتے، فقط کتنے 8، اور 8 کے 8 کیا ہیں اس چیز کو یاد رکھیے۔ الجملۃ الرابعۃ المضاف الیہا، چوتھا جملہ جو مضاف الیہا وہ محلها الجر، اور اس مضاف الیہ جملے کی محل کیا ہوگی جر۔ ولا یضاف الی الجملۃ، اور جملے کی طرف نہیں کیا جاتا مضاف فقط 8 چیزوں، وہ 8 ہی اسماء ہیں۔ احدھا اسماء زمان ظروفا کانت او اسماء نحو قول الکمیت خطابا للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلی چیز آگا اسماء زمان ہیں۔ اسماء زمان یعنی ایسے اسماء جو مفعول فی واقع ہوتے ہیں، ظرف کے زمان کے لیے آتے ہیں، زمانہ بتانے کے لیے آتے ہیں، ان کی پھر 2 قسمیں ہیں، یا تو وہ ظرف واقع ہوتے ہیں جملے میں یعنی مفعول فی، تو وہ اسماء زمان جو مفعول فی واقع ہوں گے وہ بھی مضاف ہوں گے جملے کی طرف، یا وہ اسماء زمان جو مفعول فی نہیں واقع ہوتے بلکہ کبھی مبتدا واقع ہو گئے، کبھی خبر واقع ہو گئے، کبھی فاعل واقع ہو گئے، وہ بھی مضاف ہوں گے کس کی طرف؟ جملے کی طرف۔ بات سمجھ میں آئی آگئی؟ دیکھیے الجملۃ الرابعۃ، چوتھا جملہ المضاف الیہ واحدھا اسماء زمان، پہلی ان سمانیوں میں سے پہلی چیز جو جملے کی طرف مضاف ہوگی وہ زمان کے اسماء ہیں۔ ظروفاً کانت، چاہے ترکیب میں وہ ظرف ہو، مفعول فی ہو اس میں زمان، او اسمان، یا ظرف نہ ہو بلکہ اسم ہو، یعنی کیا مبتدا یا خبر، مضاف ہوں گے جملے کی طرف۔ نحو قول الکمیت، جس طرح جو ہے وہ شاعر کمیت کا قول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، یا صاحب الحوض یوم لا شرب للوارد الا ما کان یسترب۔ یہاں پر آغاین ہماری شاہدی مثال جو ہے یوم میں ہے، یوم جو ہے وہ مضاف ہوا ہے پورے جملے کی طرف، کون سا؟ لا شرب للوارد، اس کی طرف، اور یہ یوم جو ہے یہاں پر مبتدا یا خبر نہیں بلکہ کیا ہے مفعول فی ہے، ظرف ہے۔ یا صاحب الحوض، اے صاحب حوض، کس دن صاحب حوض؟ اس دن جس دن کوئی پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی، للوارد، وارد ہونے والے کے لیے، الا ما کان یسترب، سوائے اس کے کہ وہ کیا ہو مضطرب۔ ونحو قولہ تعالی ھذا یوم لا ینطقون، اور اس مثال میں بھی جو یوم ہے وہ مضاف ہوا ہے کس کی طرف؟ لا ینطقون کی طرف۔ دونوں مثالوں میں فرق کیا ہے کہ وہاں پر یوم ظرف تھا، مفعول فی تھا، اور یہاں پر جو یوم خبر ہے اور ھذا اس کے لیے کیا ہے مبتدا۔ ھذا یعنی یہ کیا ہے؟ یوم لا ینطقون، ایسا دن ہے جس میں وہ بات نہیں کریں، ان کے بات نہ کرنے کا دن ہے، یعنی کافروں کے بات نہ کرنے۔ الا تری ان الیوم ظرف
فی الاولا و خبر فی ثانیہ، یعنی آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ یوم ظرف ہے اولا میں یعنی شعر میں، و خبر فی ثانیہ خبر ہے کس میں؟ ثانیہ میں. و من اسماء الزمان ثلاثۃ اضافتها الی الجملۃ واجبۃ. اگر یہ پہلے ذکر کیا کہ آٹھ کا مضاف 8 مضاف ہو سکتے ہیں جملے کی طرف 8، لیکن 3 اسماء زمان ایسے ہیں جن کا مضاف ہونا جملے کی طرف کیا ہے؟ واجب. یہ من اسماء زمان ثلاثۃ اضافتها الی الجملۃ واجبۃ، اسماء زمان میں سے 3 اسماء زمان ایسے ہیں جن کا جملے کی طرف مضاف ہونا واجب ہے. از باتفاق، ایک ہے از جس پر تمام کا اتفاق ہے کہ وہ ما بعد میں جو جملہ ہوگا اس کی طرف مضاف ہونا اس کا کیا ہے؟ واجب. و اذا عند الجمہور، اور جمہور کے نزدیک، اکثر نحویوں کے نزدیک اذا کا بھی جملے کی طرف مضاف ہونا کیا ہے؟ واجب، اگرچہ اس میں اختلاف ہے جمہور کا یعنی اکثریت. و لما، اور لما کا بھی مضاف ہونا جملے کی طرف جو ہے وہ واجب ہے مضاف ہونا، لیکن کس کے نزدیک؟ عند من قال باسمیتها، جو اس کا قائل ہے کہ لما کیا ہے؟ حرف نہیں بلکہ اسم. یہاں پر ہے اذا عند الجمہور، اس طرح گزر جائیں تو مزہ نہیں ہے کہ ایک بات سمجھے وقت ختم کرتے. اذا عند الجمہور، اکثریت کے نزدیک اذا مضاف ہوگی جملے کی طرف، اور بعض کے نزدیک نہیں ہوگی. مضاف ہوگی جملے کی طرف، کیوں؟ تو ان کے نزدیک کیا ہے کہ اذا مضاف ہوتی ہے جملے کی طرف وہ اس کے لیے شرط ہوتا ہے. تو اذا کے لیے جو عامل ہوگا وہ مضاف الیہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے ما قبل ایک چیز ہوگی جو کیا بنے گی؟ عامل. لہذا کوئی اشکال لازم ہے نہیں. بعض جو کہتے ہیں کہ جی اذا جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتی، کیوں؟ کہتے ہیں کہ کیونکہ اذا کا جو عامل ہوتا ہے وہ ما بعد ہوتا ہے، اگر وہ مضاف الیہ بن جائے تو پھر وہ مضاف میں عمل ہے نہیں. اس وجہ سے کہا کہ اذا جملے کی طرف مضاف ہے نہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہیں گے اللہم صلی علی محمد. ٹائم کیا ہوا ہے؟